السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 92 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں ون اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی زنیشا بے دم سی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ پہلو میں دایاں ہاتھ شل تھا جسے بہت بے دردی سے زرک نے مروڑا تھا۔ درد ہاتھ سے اٹھتا دل میں جا پہنچا جو مرد دل میں رہتا ہو۔ اس کی بے رحمی، اس کا ہاتھ اٹھانا عورت کو اندر سے مار دیتا ہے۔ وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا بلکہ اس یقین کو ہرٹ کرتا ہے جو وہ اس پر کرتی ہے۔ پوری دنیا اس کے مخالف آ جائے گی مگر وہ مرد اس کے سامنے کبھی نہیں کھڑا ہوگا جس نے اسے اپنے دل کی مسند پر سب سے اوپر بٹھایا تھا۔ اس نے کراتے ہوئے پرسوز ہچکی لی تو زرک خانزادہ نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے جیسے چھوٹا تھا۔ وہ بے حسی بنا گاڑی چلاتا رہا۔ نیلی آنکھوں میں کرب کی سرخی چھائی تھی۔ دماغ تڑک کر جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ بھلا بیوی بھی ناقابل یقین ہوتی ہے؟ انسان اپنی ہی بیوی پر عورت پر کیوں شک کرے گا؟ مگر اسے اب اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا۔ یہی بات اسے اندر سے مار رہی تھی۔ درد سینے سے اٹھتے دل میں جا ٹہرتا۔ جو عورت دل میں رہتی ہو، آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہو، اس عورت پر شک کرنا ایک مرد کے لیے بڑی ہی ضلالت تھی۔ یکدم سامنے سے آتا ٹرک ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ زرک خانزادہ نے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہیوی ٹرک ان کی گاڑی کو کچل گیا تھا۔ وہ سٹیئرنگ چھوڑے چیخیں مار رہا تھا۔ وہ خود تو خون میں لت پت تھا مگر زنیشا خون میں نچڑی تھی۔ اس کی سانسیں رک چکی تھی۔ وہ انسکرین کی کرچیاں زنیشا شاہ کے چہرے، آنکھوں اور پہلو میں پیوست تھی۔ ان لوگوں کی گاڑی الٹ چکی تھی۔ زینی جان، وہ درد سے کراتے زنیشا کو اپنی باہوں میں بھینچ گیا تھا۔ زنیشا آخری سانسیں لیتے دم توڑ چکی تھی۔ زینی جان، زرک خانزادہ کی دلخراش چیخیں گاڑی میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ ہنسیانی چیخیں مارتے زنیشا شاہ کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ زنیشا کی آواز پر وہ آنسو سے تر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ساعتیں سننے سے انکاری ہو چکی تھی۔ بصیرت دھندلی ہو چکی تھی۔ دھندلائی آنکھوں کے پار وہ سانس لیتی دکھائی دے رہی تھی۔ زینی جان، زرک کے لب کپ کپ آئے، سانسیں ساکن ہوئیں، دل جامد ہوا۔ بس وہ روتا رہا، بے یقینی سے روتا رہا۔ وہ سانس لے رہی تھی، وہ بے یقین تھا۔ زنیشا حیرت سے اس بھرپور مرد کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف تھا، اسے کھونے کا خوف تھا۔ گاڑی سڑک کے ایک طرف رکی تھی۔ آس پاس گھنے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہم سے وہ حقیقت میں لوٹا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر وہ ٹھیک نہ تھا۔ سینے سے بس دل سڑک گیا تھا۔ اس ذرا سے دل کے سرکنے پر کیسے کیسے عذاب اس پر وارد ہوتے تھے۔ ابہام سے الہام، وجدان سے سراب، اور اس سراب کے بیچ وہ حقیقت تھی جسے چھونے پر بھی وہ مان نہ پا رہا تھا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ آئی ایم سوری زینی جان، آئی ایم سوری۔ وہ اس پر جھکے اس کا ایک ایک نقش چوم رہا تھا۔ زنیشا کے بہتے آنسو وہ اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ اب وہ اس کا شل ہاتھ پکڑ کر اس پر لب رکھ رہا تھا۔ ہر درد زائل ہو گیا تھا۔ زنیشا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں تم پر شک نہیں کرنا چاہتا زینی، میں اپنی بیوی پر شک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب مجھے پاگل کر دیں گے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اب کی بار زنیشا کا دل سرک گیا تھا۔ خوف کیا ہے زینی جان؟ وہ نم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ زنیشا کے لب ہلے تھے۔ تمہیں کھو کر جینا۔ وہ اس کی آنکھیں چوم گیا تھا۔ زنیشا بے دم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے جسم سے جیسے سانس کھینچ گیا تھا۔ وہ سانسیں کھینچنے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ اپنے پیچھے پاگل کرنا جانتا تھا۔ وہ ان نیلی آنکھوں پر واری جانے لگے۔ جہنم سے گزر کر آیا ہوں۔ وہ چند لمحے صدیوں میں الوژن کے برابر تھے۔ کاش میں مر جاتا۔ زنیشا تڑپتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم نہیں گئی تھی مگر میری سانسیں جدائی کی آخری سرحد چھو رہی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ زنیشا شاہ مغرور ہوئی، بے تحاشا مغرور ہوئی تھی نا وہ سیاہ کار خود غرض بے رحم عورت۔ وہ اس کی حالت سے زیادہ اس کی محبت پر مغرور تھی۔
وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں سکے گا، وہ اس کے بغیر جی نہیں سکے گا۔ وہ اس بات پر مغرور تھی۔ زنیشا شاہ کو زندگی سے ایک ہی خوف تھا، وہ تھا اس نیلی آنکھوں والے مرد کو کھونے کا خوف۔ وہ پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی تھی، وہ اس کا ایک ایک نقش چومتا رہا، وہ اپنے لمس سے اسے بتاتا رہا، یہ عنایتیں، یہ محبت صرف اس کے لیے ہیں، تم نہیں تو میں نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زنیشا مسکرائی تھی۔ میں ڈرائیو کر لیتی ہوں زرک، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ زنیشا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر گئی۔ اس مرد کو کہاں کب مات دینی ہے وہ جانتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دھکیلنے پر پریشان ہوا تھا، بے تحاشا پریشان۔ یقین کرو میں تم پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہیں کٹہرے میں کھڑا دیکھتے میں برداشت نہیں کر سکا۔ تم سے سوال و جواب ہوئے، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیوں لالا تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جو وضاحتیں اسے دینی چاہیے تھی وہ خود دے رہا تھا۔ محبت کا کھیل بھی نرالا ہے، جو اپنی طرف ظاہر کر دے وہ خود کو بساط دل پر عام سا مہرہ بنا دیتا ہے۔ شہ دینے کا حق کسی کو ہے جو تڑپ چھپا لے، اور مات ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو اپنی کمزوری دکھا دے۔ زرک کی حالت زنیشا کے دل پر بھی چرکے لگا چکی تھی، مگر اس مرد کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ جانتی تھی۔ تم پولیس اسٹیشن کیوں گئی تھی؟ زنیشا بری طرح گڑبڑائی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ مرد تھا جس کی عزت بھری عدالت میں اچھالی گئی تھی، جس کی بیوی 1 گھنٹہ پولیس اسٹیشن میں رہی۔ اس کی آنکھوں سے خون چپک رہا تھا۔ زنیشا کی دھڑکنیں سست ہوئی تھی۔ اسے زرک خانزادہ سے خوف آیا تھا۔ ڈرگز اس پر بری طرح اثر کر رہی تھی۔ وہ پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اس پر جھکے مرد کا چہرہ اب ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کی سانسیں جیسے بھٹی میں سلگ رہی تھی۔ زنیشا کے وجود سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ زرک خانزادہ کی انگلیاں اس کے شل ہوتے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست ہو گئی تھیں۔ زنیشا بری طرح گھبرائی تھی۔ ایک لمحے کی دیر اور شاید اس کی انگلیاں توڑ دیتا۔ بھولو مت زرک کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ زاویار کے لفظ تیزاب کے مانند سماعتوں میں اترے۔ اس وقت وہ زاویار خانزادہ سے کہیں زیادہ شفاف لگا تھا، کچھ اور بھی لگا تھا۔ وہ لفظ جس مرد کے لیے نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر وہ اس وقت سائیکو لگ رہا تھا۔ خدا قسم زرک، میں بابا جان سے ملنے گئی تھی۔ انگلیوں پر دباؤ پڑتے وہ چیخ اٹھی تھی۔ زندگی میں بڑے جھوٹ بولے تھے، مگر خدا کی قسم پہلی بار کھائی تھی۔ زنیشا شاہ کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ قرآن کی آیات یاد رکھنے کے قابل نہ رہی تھی، وہ ان آیات کا ورد کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ زنیشا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ زنیشا کو روتے دیکھتے پیچھے ہو گیا تھا۔ زنیشا اپنی ٹانگیں سیٹ پر اوپر کی جانب سمیٹتے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کی ہچکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی لگتا تھا وہ خود پاگل ہو رہی ہے، وہ بھی اس مرد کے ساتھ پاگل ہو رہی تھی۔ یہ بدلہ اسے کہاں لے آیا تھا؟ تبریز خان نے اپنی بے رحمی سے اسے کیا بنا دیا تھا؟ زنیشا شاہ کا دل بوجھل ہونے لگا، ہونٹ کپکپائے، مگر وہ قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہ رکھ سکی، جیسے قرآن اس سے روٹ گیا ہو۔ آنکھیں بند کرتے اس کے ذہن میں صرف اتنا آیا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ شدت گریا سے رونے لگی۔ اس جیسی عورت کو اب آیات بھی یاد نہیں آتی تھی۔ وہ قرآن بھول رہی تھی، وہ سب کچھ بھول گئی تھی، صرف بدلہ سے یاد رہ گیا تھا۔ وہ برباد ہو چکی تھی یا ابھی برباد ہونا رہتا تھا۔ جو قرآن نے سکھایا وہ بھول گئی تھی، جو دنیا نے سکھایا وہ یاد رہ گیا تھا۔ تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، تم پھر بھی پولیس اسٹیشن گئی۔ تم مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں کر سکتی، تم میری خاطر میرے بابا سے ملنے جاؤ۔ شک پھر سے ان کے بیچ آن ٹھہرا تھا۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا، وہ اسے بدگمان ہو رہا تھا۔ زنیشا کو ریت کے ذروں کی طرح سب اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، تم سے ہی تو میں نے شدت سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے گھٹنوں سے سر نہ اٹھایا تھا، اگر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں والے مرد کی طرف دیکھ لیتی تو شہ اور مات کے کھیل میں مات اس کا مقدر ٹھہر جاتی۔ وہ اتنی شدت سے آنکھوں میں بستا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہارے بابا کو چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے ایک وکیل سے بات بھی کر لی تھی۔ اس دن وہ وکیل بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے بلا کر گھٹنوں سے سر اٹھایا، اپنے بیگ سے موبائل نکالتے زرک تھا اس پر رکھ دیا تھا۔ ملک کے سب سے بڑے نامور وکیل اور زنیشا کے پکس تھی۔ زنیشا کانپتے ہاتھوں سے ایک وائس نوٹ اوپن کر رہی تھی۔ 2 جنوری کو دن کے 1 بجے اس نے وکیل سے ٹائم لیا تھا۔
وہ اسے 2 بجے کے قریب تھانے آنے کو کہہ رہی تھی۔ مختلف وائس نوٹ کھلتے رہے جس میں وہ تبریز خان کے لیے بات کر رہی تھی۔ زنیشا نے ایک ویڈیو اوپن کی، CCTV ویڈیو تاریخ اور دن کے ساتھ، جس میں وہ اسی وکیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ زرق خانزادہ مجسم بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مختلف ایویڈنس دکھا رہی تھی۔ ہر ایویڈنس زرق کے چہرے پر جوتے کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ CCTV فوٹیج میں نے منگوائی تھی کیونکہ تمہارا لالا کچھ دن پہلے مجھے دھمکی دے چکا تھا، وہ مجھے تمہاری نظروں میں گرائے گا۔ تمہارے لالا نے کہا وہ میری عزت بھری عدالت میں اچھالے گا۔ تم نے زمر کو چھوڑ کر مجھ سے نکاح کیا، وہ اس بات کا تم سے بدلہ لے کر رہے گا۔ تم نے عین نکاح کے وقت انکار کر کے اس کے منہ پر سرعام تماچے مارے تھے، وہ اب میرے منہ پر تماچے مارے گا۔ شنائل بھی ملی ہوئی تھی، وہ شنائل کو تمہاری زندگی میں واپس لا کر مجھے وہ درد دے گا جو میں سہن نہیں کر سکوں گی، نہ تم سہن کر سکو گے۔ میں تو صرف یہ دھمکیاں سمجھ رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارا لالا اتنا گھٹیا نکلے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ مت کہو یہ الفاظ ان کے لیے۔ وہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ہمیشہ اپنے بھائی کو چنو گے، اس لیے میں خاموش رہی۔ تم نے آج مجھ پر جسمانی تشدد کر کے ثبوت دے دیا کہ تم اپنے بھائی کے ہو۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے بال دائیں طرف بکھر گئے تھے۔ زرق کو اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زرق اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ ایک اور قصور اس کے کھاتے میں لکھا جا چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ درندگی ڈھائی، اب جسمانی تشدد بھی۔ زرق خانزادہ کی سانس تھوکنے کی مانند چلنے لگی، اس کے دل پر بوجھ پڑنے لگا۔ زنیشا روتی رہی، زنیشا کے آنسو کے بوجھ تلے وہ مر رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے چیخ اٹھا تھا۔ ثابت ہوا تھا شہمات اس کھیل میں وہ صرف ایک پیادہ تھا جس کا کام تھا صرف ضرورت کے وقت استعمال ہونا۔ اس کی چیخوں پر زنیشا کا دل اپنی جگہ سے واقعی سرک گیا تھا، مگر وہ بے حس بنی رہی تھی، مگر وجود بھری مٹی کی طرح ڈھیر ہو رہا تھا۔ وہ مرد ابھی بھی چیخیں مار رہا تھا، ہسٹریائی چیخیں۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ سرخ مخملی گاؤن نما ڈریس میں ملبوس تھی، وہی ڈریس جس میں اس نے اسے آخری بار چھوا تھا۔ زندگی سانس سے جمود ہو چکی تھی۔ وہ گیا تو سب ساکت تھا۔ اب اس لباس نے تن سے نہ اترنا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، آنکھوں میں پرسوز اداسی اور جو اس کی آنکھوں کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا تھا، وہ کانپتی انگلیوں سے ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گئی تھی۔ میں زرمش حاکم خانزادہ، وہ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کی بھی خود کو قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے آریان خانزادہ کو اپنے ہاتھوں موت دی، میں نے اسے بے دردی سے مار دیا، میں نے آریان خانزادہ کو مار دیا، میں اس کی قاتلہ ہوں۔ وہ کہتے فون کاٹ گئی تھی۔ اب وہ ایک اور نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اس نے صفاقیت سے کسی روبوٹک کی مانند اپنے لفظ پھر سے دہرائے تھے۔ اسپیکر کے پار اسے دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، شاید اسے بد دعائیں بھی دی جا رہی تھی۔ وہ بھیگا سا مسکرائی تو وہ کب سے ان کئی بد دعاؤں کے حصار میں آ چکی تھی۔ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ وہ سزا وار تھی تو سزا سہنے کو تیار تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی تھی، آج بھی ایک آنسو تک اس کی آنکھ سے ٹپکا نہ تھا۔ آریان فارس خانزادہ اس سے آنسو بہانے کا حق بھی چھین چکا تھا۔ لمحوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی۔ آریان خانزادہ کون تھا؟ کیا وہ ایک ریسلر تھا یا ڈاکٹر؟ وہ مختلف خبروں کی زینت بننے لگا۔ کیا وہ انڈر کور ایجنٹ تھا؟ یہ سوال ہونے لگے، مگر ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ مگر اس کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ انصاف لینے والوں میں سب سے آگے رشنا خان تھی، جسے اپنے بھائی کے قاتلہ کو سزا دینی تھی۔ بھاری نفری حیدر خان کے بنگلے میں داخل ہوتے زرمش کو گرفتار کر چکی تھی۔ حیدر حاکم خان کو ان کے بنگلے میں محصور کر دیا گیا تھا۔ معاملہ بہت ہی سینسیٹیو تھا۔ زرمش کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں غصہ، شرانگیزی شامل ہو چکی تھی۔ اگر آریان خانزادہ ایک ہیرو تھا تو وہ کوئی کیسے اسے موت دے سکتا تھا؟ زرمش کو بختر بند پولیس کی گاڑی میں دوسرے شہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد فیمیل پولیس سیکیورٹی تھی، کچھ مرد پولیس اہلکار بھی تھے۔ وہ اسی سرخ گاؤن میں ملبوس تھی جس پر وہ سرخ شال اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی ساکت تھی، ساحر کی بیوگی کا بھی ماتم نہ منا سکی۔ اب آریان کی بیوگی کا ماتم بھی اس کے حصے میں نہ آیا تھا۔ وہ پولیس اہلکاروں کی تنفر بھری نگاہوں پر شال اچھی طرح اپنے سر پر جما گئی تھی۔ گاڑی میں اترتے ہی اسے پولیس تھانے منتقل کر دیا گیا تھا۔ رشنا خان پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھی۔ زرمش کو سخت سیکیورٹی میں لے جایا جا رہا تھا۔
لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے، ایسی عورت کو مار دینا چاہیے، یہ عورت ترس کھانے کے قابل نہیں۔ لوگوں میں سے ایک ہجوم مغال ذات بگتے زرمش کی طرف بڑھا تھا۔ پولیس کا انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یکدم کچھ لوگوں نے زرمش پر پتھراؤ کیا تھا۔ افراتفری پھیلی تھی۔ اس سے پہلے پتھر زرمش کو آ کر لگتا، کوئی زرمش کے سامنے چٹان بن کر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر اس دراز قد انسان کے سر کے پچھلے حصے کو چیر گیا تھا۔ خون بھل بھل اس کی سفید شرٹ کو داغدار کر گیا تھا۔ زرمش نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اس انسان پر جمائی۔ وہ اس سے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کے جسم کی کپکپاہٹ بڑی تھی۔ بہت سے پتھر ابھی بھی اس انسان کو لگ رہے تھے، مگر وہ مضبوطی سے اس کے آگے پہاڑ کی مانند جمع تھا۔ ایک پتھر، ایک آنچ وہ اس عورت تک پہنچنے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے دوست کو مار دیا، ابھی بھی چین نہیں آیا، یہ سب کر کے اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔ ازلان اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے لفظ چبا رہا تھا، میں تو صرف سزا پانا چاہتی ہوں۔ زرمش کی آواز روندھی تھی، گلا بیٹھ چکا تھا، آنکھیں سرخ اور درد کی تفسیر رحم کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ یہ سزا پا رہی ہو یا اس کو مرنے کے بعد بھی بے سکون کر رہی ہو؟ وہ زرمش کے سر پر اس کے شال نرمی سے اڑا گیا تھا۔ زرمش کی سرخ آنکھیں شدت گریا سے نم ہوئی تھیں۔ ویسے یہ سزا ہے اس کی، کل اس نے کسی کی بیوہ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، آج اس کی زندگی بیوہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ازلان سکندر استزائیہ مسکراتے لب بھینچ گیا تھا۔ ایک اور پتھر اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگا۔ بلو جینز پر سفید شرٹ خون سے داغدار ہو چکی تھی، آنسو گیس چھڑکا گیا تھا۔ ہجوم چھٹا تھا، مت کہو اس کے بارے میں کچھ بھی، وہ انجان تھا، میں صرف آریان کی بیوہ ہوں۔ وہ دھندوی میں اسے بمشکل دیکھتے تڑپتے ہوئے بولی تھی، تم سے میں حساب لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا۔ وہ سختی سے بولتے پیچھے ہٹا۔ فیمیل سیکیورٹی زرمش کے گرد حصار باندھ گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجتے زرمش کو پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سویڈن کا وہ منظر ازلان سکندر کی آنکھوں کے آگے آیا تھا، آنسو ٹوٹ کر اس کے گال کا حصہ بنے تھے۔ برف میں دبا وہ بے جان سانسوں کے ساتھ پڑا تھا، گولی سیدھی دل کے پار ماری گئی تھی۔ ازلان سکندر اپنی آنکھیں رگڑتے رشنا خان کی طرف بڑھا تھا، وہ اسے بازو سے دبوچے ایک سائڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ آنسو گیس کی وجہ سے ہجوم منتشر ہو چکا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ رشنا خان کو اپنی گاڑی کی بونٹ پر پٹک گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ سیدھی ہوتی چیخی تھی، تم جانتی بھی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا، تم اس کا تماشا بنا رہی ہو؟ وہ اسے بازو سے سختی سے جکڑے ہوئے تھا، یہی لفظ تو اذیت ناک ہے۔ رشنا خان کی سنہری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ انڈر کور ایجنٹ کی بہن اتنی کمزور، اتنی صفاق ایک عورت سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اسے مزید قریب کر گیا تھا، ایک عورت سے بدلہ نہیں لے رہی، یہ ایک قاتلہ کو سزا دلوا رہی ہو۔ میں کمزور کیونکہ ایک ہی مرد تھا ہمارے گھر میں، وہ بھی اس عورت نے چھین لیا، ایک بھائی کو بہن سے چھین لیا، ایک ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لیا۔ تمہیں اگر میرا درد کمزوری لگتا ہے تو لگتا رہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ازلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، تم کون ہو؟ مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ وہ خود کو چھڑواتے تیش سے گھبرائی تھی۔ میں آریان کا دوست ہوں، تم اس سیکرٹ سے پردہ اٹھا رہی ہو جو وہ نہیں چاہتا تھا کبھی دنیا کے سامنے آئے۔ تم جانتی ہو زرمش کو تو سزا مل ہی جائے گی، مگر اس کی پرسنل زندگی داؤ پر لگے گی۔ تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ رشنا خان کے بازو کو اپنی گرفت سے چھڑواتے پیچھے ہوا تھا۔ یہ بلڈی صفاق انسان، وہ اپنے بازو کو جکڑے چیخی تھی، اسے اپنے بازو میں اس کی انگلیاں ابھی تک کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ازلان اس کی اردو انگلش سنتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ کچھ بھی ہو مگر زرمش کو سزا مل کر رہے گی۔ اگر تم اس کے دوست ہو تو ہماری مدد کرو، سویڈن کے اس برف سے اس کی لاش لا دو۔ ہمیں رشنا خان رو دی تھی، اس کی موت، اس کی لاش تبھی دنیا کے سامنے آئے گی جب ضروری ہوگا۔ اگر تم ہمارے پلانز میں حائل ہوئی، میں بھول جاؤں گا تم آریان کی بہن ہو، تمہیں اٹھوا لوں گا۔ وہ رشنا خان کی طرف جھکتے سرگوشی کر گیا تھا۔ رشنا خان پیچھے کو ہوتے بونٹ کے ساتھ جا لگی تھی۔ ازلان رشنا خان پر تنفر بھری نگاہ ڈالتے چلا گیا تھا۔ آگ کا لاوا کبھی بھڑکنے لگتا، کبھی وہ آگ دھیمی ہو جاتی۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے، کبھی اس آگ پر ایک مایا چھڑکتا تو آگ حدت پکڑتی، شعلے بلند ہونے لگتے، اگلے ہی لمحے وہ اس پر پانی پھینکتا تو آگ مدھم ہو جاتی۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی آگ جل رہی تھی، شعلے بھڑکتے، کبھی وہ آگ دھیمی ہو جاتی، درد پورے وجود کو شل کرتا، مگر اگلے لمحے ہر درد سے جسم آزاد ہو جاتا۔ سفید شلوار قمیص پر نیلی شال اوڑے وہ بلا کا وجھی لگ رہا تھا، مگر چہرے پر کوئی شدا بھی نہ تھی۔ ہر پل کا گلٹ اور شکستگی نے اس کے چہرے کا ہر رنگ چھین لیا تھا۔
وہ خود کو اب ایک ٹرامے میں جکڑا محسوس کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ ایک ہارا ہوا انسان ہے جس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اس کے سوچنے کا انداز بدل رہا تھا، ایسا لگتا تھا وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا، اس کی سوچوں کو مفلوج کر دیا گیا تھا۔ اس کے عقب میں کوئی آن کھڑا ہوا تھا، وہ جھکتے ہوئے اس کے کندھے دبانے لگا۔ ظریف خانزادہ نے سکون سے آنکھیں موندی، نیلی آنکھوں سے آنسو لڑکتے گال کا حصہ بنے تھے۔ پیچھے کھڑا زاویار خانزادہ اس کے کندھے دباتا رہا، یہ تو میرا کام تھا۔ وہ اپنی گیلی آنکھیں رگڑتے بولا، تم ہمارا یار ہے، یاروں میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ زاویار خالص پشتو لہجے میں بولا تو ظریف گردن جھکائے ہنس پڑا تھا۔ ظریف خانزادہ زاویار کے ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ زاویار کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ظریف خانزادہ کھڑے ہوتے زاویار کو دیکھنے لگا، نیلی آنکھوں میں شکووں کی گہری رمق تھی، رنجیدگی تھی، دبا دبا غصہ تھا۔ زاویار بغور اس کے انداز دیکھ رہا تھا۔ جی کر رہا ہے تعظیم سے جھک کر آپ کے ہاتھوں کو چوموں۔ وہ مسکرایا، یہی دل کر رہا ہے آپ کے سینے پر اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اتار دوں۔ وہ اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکالتے گولیاں چیک کرنے لگا۔ زاویار خانزادہ نگاہیں جھکائے اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو پانے لگا۔ یقین ٹوٹا تھا اس کے لیے تو درد ہونا ہی تھا۔ اس دن پسٹل میں گولیاں نہیں تھی، مگر آج وہ پسٹل میں گولیاں چیک کر رہا تھا۔ وہ دونوں یار نہیں رہے تھے، اب بھائی بھی نہیں رہے تھے۔ ظریف نگاہیں جھکائے کانپتے ہاتھوں سے ریوالور میں سے میگزین ڈال رہا تھا۔ اس کا ہر ایکٹ زاویار کے دل پر نقش ہو رہا تھا، وہ اسے مارنا چاہتا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ زنیشا شاید سے مات دے چکی تھی، وہ ایک عورت سے مات کھا چکا تھا۔ عورت کے ہارنے کی جو تکلیف تھی سو تکلیف تھی، مگر اپنے بھائی کو کھونے کا درد زیادہ گہرا تھا۔ اس سے پہلے ظریف کے سینے پر پسٹل رکھتا، زاویار اس کے سینے پر پسٹل رکھ گیا تھا، عین دل کے مقام پر۔ نیلی آنکھوں میں کربان ٹھہرا تھا، سرخ و سفید چہرے پر سیاہ ہلکے اور نیلی آنکھوں میں دنیا جہاں کا کرب۔ جو درد کچھ دیر پہلے زاویار محسوس کر رہا تھا، وہی درد اب ظریف کے وجود کا گھیراؤ کر گیا تھا۔ دشمن کو مارنے سے پہلے کبھی اپنی پسٹل کی گولیاں نہیں چیک کرتے؟ اتنی دیر میں تم دشمن کی گولیوں سے بھونے جاؤ گے۔ زاویار خانزادہ نے سزائیاں مسکراتے ظریف کے ہاتھ سے پسٹل چھینی۔ وہ پسٹل سے گولیاں نکالتے آگ میں پھینک چکا تھا، اپنی پسٹل وسٹل ظریف خانزادہ کے دھڑکتے دل پر رکھے ہوئے تھا۔ زاویار اس کے قریب ہوتا مسکرایا، شفاق کی بھری مسکراہٹ۔ زاویار نے اس کے دل سے پسٹل ہٹاتے پسٹل کا دستہ ظریف کے سر پر دے مارا۔ ظریف کے سر سے خون بہتے اس کے پیشانی چہرہ داغدار کر گیا تھا۔ وہ درد سے کراہتا پیچھے کو لڑکھڑایا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگ پر گرتا زاویار اسے تھام چکا تھا، وہ ظریف خانزادہ کو اس کی قمیض سے بے دردی سے دبوچ کیا تھا۔ میں سردار زاویار خانزادہ ہوں، مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے، میں اپنے دشمن کو موقع نہیں دیتا۔ جس دن میرے مقابل کھڑے ہونا پڑا، اس دن میرے جیسے بننا پہلے۔ شفاق بے رحم ظالم، وہ ظریف کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے گھٹ تھا۔ پسٹل اب ظریف کی پیشانی پر رکھی تھی۔ زاویار نے پسٹل اس کی پیشانی سے ہٹاتے اس کی میگزین نکالی، وہ خالی تھی، زنجیر تحیر زدہ نگاہوں سے زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ کل تم نے مجھ پر خالی پسٹل رکھی تھی، آج میں نے تم پر پسٹل رکھی۔ تم پر میں کم از کم گولیاں نہیں چلا سکتا تھا، مگر تمہارا مردوں سے بدتر حال کر سکتا ہوں، جو میرے لیے شفاق ہے۔ میں اس کے لیے بے رحم ہوا۔ ظریف خانزادہ مجمد ہوتے زاویار کو دیکھے جا رہا تھا۔ اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھو، چاہے وہ عورت کھونے کا ڈر ہو، چاہے اپنی جان جانے کا۔ زاویار ظریف خانزادہ کے گال تھپتھپاتے ڈیوری سے حویلی کے اندرونی راستے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے؟ بیوی ہے وہ میری بیوی کو تکلیف دے کر تم سمجھتے ہو تو میرے بھائی رہو گے؟ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ عورت کا قطرہ دیا جانے والا زہر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جو وہ مرد کے کانوں میں انڈیلتی ہے۔ اس زہر کا تریاک بھی نہیں ہوتا۔ ظریف خانزادہ ایسے زہر کے زیر اثر تھا، سبز ہوتی رگوں کے ساتھ کھڑا چیخ رہا تھا، میری بیوی کو ذلیل کرو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چلا رہا تھا، پہلے اپنے باپ کا کچھ کر لو، جیل میں سڑ رہا ہے، کوئی وکیل کیس نہیں لڑ رہا، اب شنائل کے پیروں میں بھی پڑو گے، وہ یہ کیس نہیں لڑے گی۔ جاؤ اپنی بیوی سے پوچھو اب کیا کرنا ہے۔ زاویار خانزادہ پلٹے بغیر بولا تھا، اپنے بابا کو میں چھڑواؤں گا، میں ظریف خانزادہ۔ وہ اپنا سینہ بے دردی سے پیٹ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی استضاء ہنسی پر ظریف کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ مجھے جانتے نہیں ابھی تم لوگ، میں کیسا ہوں، جب جانو گے تب پتہ چلے گا، تم آج سے میرے دشمن۔ دیکھنا آپ کیسے میں اپنے باپ کو چھڑواؤں گا۔ شنائل ہی کیس لڑے گی، میں اسے استعمال کروں گا جیسے تم نے اسے زنیشا کے خلاف استعمال کیا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔
تم اور تمہاری گیدڑ بھپکیاں، اپنی بیوی سے پوچھ کر سانس لینے والا گرجتا بھی ہے، یہ آج دیکھا میں نے۔ زری خانزادہ زاویار کے تانے پر بال مٹھیوں میں دبوچتے وہاں بڑے بڑے پتھروں کو ٹھوکرے مارنے لگا تھا۔ زاویار نے پلٹتے ہوئے سے دیکھا تھا، وہ رنجیدہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا، وہ ہنستا مسکراتا زری خانزادہ نہیں تھا۔ زنیشا شاہ بہت برا کھیل کھیل چکی تھی۔ زاویار نے اپنی ہتھیلی میں دبی شیشے کو دیکھا جس میں زری خانزادہ کا خون تھا۔ زنیشا کو وہ جیتنے نہیں دے سکتا تھا، وہ اپنے بھائی کو کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ شیشے کو مٹھی میں دبائے آگے بڑھ گیا تھا، وہ پتھروں کو ٹھوکر مارتے ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ ایک بدلے کے لیے 26 سالہ مرد کی زندگی برباد کر گئی تھی۔ ابھی تو دریاؤں میں طغیانی آئی تھی، ابھی تو طوفان شروع ہوئے تھے، اسے برباد کرنے والوں نے بھی برباد ہونا تھا۔ شطرنج کے کھیل میں بھی کبھی پیادہ بادشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، شہ اور مات کا کھیل تو ابھی شروع ہوا تھا۔ چاروں طرف فجر کی اذانوں کی گونج تھی، کلام سردی کی لپیٹ میں تھا۔ سیاہ دیواروں والی حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ سیاہ چادر خود پر لپیٹے دبے پاؤں چوروں کی طرح ایک کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی، اب اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا، نہ ہمدردی ہوتی تھی، بس ہنسی آتی تھی۔ وہ محرم تھا، مگر وہ اس کے لیے جیسے داشتہ تھی، داشتہ بھی وہ جسے کبھی اپنے محرم کی باہیں نصیب نہ ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے اس مرد کے سرہانے آن کھڑی ہوئی تھی جو دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ وہ اس پر دم درود کرتی جا رہی تھی۔ وہ جھکی تھی، اس کے سر سے چادر پھسلی تھی، ریشمی خوشبودار بال اس سوئے ہوئے مرد کے چہرے پر بکھرے۔ اب وہ اس کی پیشانی پر ہلکا سا ہاتھ رکھے کوئی وظیفہ کر رہی تھی۔ سوئے ہوئے مرد کے لب بھینچے تھے۔ اس عورت کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس مرد کے حواسوں پر ایک لمحے کو سوار ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ ملالہ خان سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر کانچ کا واز گر کر ٹوٹا چناکے سے بکھر گیا تھا۔ ملالہ خان پیچھے کو ہوتے درخزی کو سہمتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چوری پکڑے جانے پر اس کا دل زمین میں گڑنے کو چاہ رہا تھا۔ کون سے تعویذ جادو ٹونے کر رہی ہو ملالہ؟ اتنا گر جاؤ گی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ کروٹ کے بل ہوتے اسے مدھم روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ خان جادو ٹونا نہیں ہے، قسم لے لو اللہ کا کلام ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، اچھا تمہاری قسم پر یقین کروں؟ ایسے ہی قسم کھاتے مجھے اپنے عشق کا یقین دلایا تھا، مجھے دھوکہ دے کر اس غزین کے ساتھ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ ملالہ خان کو اپنا دل زمین پر پڑی کرچیوں کی طرح ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اپنے کردار کی بار بار وضاحت دینا مرنے کے مترادف تھا۔ وہ یوں ہی نظریں جھکائے کھڑی رہی، لب کپ کپا رہے تھے، بدن بھی کانپنے لگا۔ درخزی خانزادہ کو ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے عنایا کا زرد چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ وہ کرب سے آنکھیں مینچ گیا۔ ملالہ خان دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ادھر آؤ۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی بھاری آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنے ہی پل اس کے ساتھ بے یقین رہی، وہ منجمد ہو گئی تھی، دل دھڑک دھڑک کر باہر آیا تھا۔ ادھر آؤ۔ لہجہ آپ کی بار سخت اور تحکم بھرا تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے آہستگی سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کانچ کا ایک ننھا سا ٹکڑا اس کے پیر میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ درد برداشت کر گئی تھی۔ اس کی جادوئی لمحے کے زیر اثر تھی جس میں اس مرد نے اسے پکارا تھا، وہ جو دل میں کسی دیوتا کی مانند براجمان تھا۔ وہ اس کے قریب آتے رک گئی تھی، نگاہیں اٹھائے بلا کے پرکشش مرد کی طرف دیکھا۔ اس وقت عنایہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، ابھی باہر مت جانا۔ وہ اسے عرش سے اٹھاتے زمین پر پٹک گیا تھا، جمود ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جادوئی لمحوں کے اثر سے باہر آئی تھی۔ سبز آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرے۔ وہ پہلے نہیں زمین میں گڑی تھی، اب وہ واقعی ہی زمین میں گڑ گئی تھی، مخمل میں لپیٹ کر جیسے جوتا دے مارا تھا۔ وہ اپنے سر سے نیچے دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملالہ خان کو کانچ کا وہ ننھا سا ٹکڑا تکلیف دینے لگا۔ وہ ایسے لگا وہ کانچ کا ٹکڑا پیر میں نہیں شہرگ میں پیوست ہو گیا ہو۔ وہ درد سے سسک پڑی تھی، اس کی سسکیاں تھمی نہیں تھی بلکہ بڑھنے لگی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، وہ تڑپ کر مر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار اس مرد کی سیاہ آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ اسے کلائی سے پکڑے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں سماتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ ایسے روتی تو نہ تھی، مر جاتی۔ درخزی رخ پلٹے، اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما کیا تھا۔ عنایہ کو پتہ چل گیا تو میرے کمرے میں ہو تو میں اپنی بیوی اپنے بچے کو کھو دوں گا۔ خوف ہی خوف تھا جس مرد کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کے نیچے تڑپنے لگی۔ سفید بیڈ شیٹ اس کے پاؤں سے خون سے داغدار ہونے لگی۔ درد خان درد اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ کہاں؟ یہاں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑی عنایہ کے دل کو کسی نے کاٹ ڈالا تھا۔ درد خان درد۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ خاموش رہو، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تڑپ رہی ہو؟ وہ اپنے شوہر کا ہر انداز پہچانتی تھی۔ یہ الفاظ تو وہ اسے بھی اپنی باہوں میں بھرتے کہتا تھا۔
جب وہ اس کی شدتوں سے ہلکان ہو جاتی۔ وہ کیا کر رہا تھا، وہ کیسے کر رہا تھا، ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرانے لگا، مگر اس منظر میں وہ کی باہوں میں خود نہیں وہ عورت تھی جس وقت اس بند کمرے میں مرد کے ساتھ تھی جو دل کی سب سے اونچی بسنت پر بیٹھا تھا۔ عنایہ بے دم سی ہو گئی تھی۔ وہ گرتے پڑتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کہاں گری، وہ کہاں رکی، کہاں دل سست پڑا، کہاں دل کی دھڑکنیں برق رفتاری سے دھڑکی، سے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ کمرے میں آتی، بیڈ پر گرتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ ہر روز اس کے پاس ہوتا تھا۔ اس کی باہوں میں وہم و گمان یقین میں ڈھلنے لگے۔ یقین میں جب درار پڑنے لگی تب آنکھوں دیکھا سچ جھوٹ، جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر روتی تھی۔ اسے حویلی کے در و دیوار خود پر ہنستے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کیسا زخم تھا، یہ کیسا درد تھا، اسے آگے تو ہر درد ناپید تھا۔ ملالہ خان نے پوری قوت سے درخزی کو دھکا دیا اور اس مرد کی آنکھوں میں کسی دوسری عورت کی تصویر، دوسری عورت کو کھونے کا خوف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ درخزی سے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ اسی لمحے وہ کرچیوں پر پاؤں رکھتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ درخزی خانزادہ تکیے پر سر رکھے گہری سانس لینے لگا۔ اسے اپنے پیر میں کچھ چپچپاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اپنے پاؤں کھینچے، خون اس کے پیر میں بھی لگ گیا تھا۔ یہ عورتیں اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہیں، خود کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمبل ایک طرف کرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایہ ٹوٹی بکھری حالت میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس مرد کی بے وفائی دیکھنا چاہتی تھی تاکہ واپسی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ سفید بیڈ شیٹ کو داغدار دیکھتے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ غسل لے رہا تھا۔ پانی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ سب کچھ ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ بدگمانی کی دیوار اتنی طاقتور تھی، اسے کمرے میں بکھرا کانچ اور خون کے پیروں کے نشان بھی دکھائی نہ دیے تھے۔ وہ گرتی پڑتی اجڑے حلیے میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے حلق کی سے کراہیں نکل رہی تھی۔ وہ درخزی خانزادہ کی دی جانے والی عنایات ساری زندگی نہیں بھولنے والی تھی۔ اس کمرے سے جاتے ہوئے خون کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ کانچ کی کرچیاں اس عورت کے تلووں میں بھی پیوست ہوئی تھی۔ اس کہانی کا انجام لکھا جا چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں خسارے آنے تھے، کہاں پچھتاوا رہ جانا تھا، یہ وقت بتانے والا تھا۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب کی سزا تو بنتی تھی، یقین میں پڑی درار سب بہا کر لے جانے والی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔